بخشش کوئی اور ٹھانٹے مارتے ہوئے رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا کر بھی پیاسے ہیں 4 آدمی، مدمن خمر شراب پینے والا، رمضان میں بخشش کوئی نہیں۔ اگر کوئی پیتا ہے تو توبہ کرے، کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے تو توبہ کرے۔ رجس کہتے ہیں گندگی کو، اور اس سے خود کو پاک کرنا ہے رمضان کے روزے سے۔ رجس، اللہ نے اس کو رجس کا انتہائی بڑی غلاظت، کہ کیسی غلاظت ہے، پینے والا بیچارہ اور عقل اس کی فتول کھا جاتی ہے، نہ بیٹی کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ بھائی کا پتہ، نہ چلنے کا پتہ، نہ اٹھنے کا پتہ، کہ انتہائی غلاظت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں اس کو رجس کہا ہے کہ یہ اتنی بڑی نجاست ہے۔ میں قربان جاؤں ان مسلمانوں پر کہ کیسا ان کا ایمان تھا۔ ادھر شراب حرام ہوئی اور ادھر ان کے گلے میں شراب کی تو انگلی مار کے نکالی، پیٹ میں بھی تو الٹی کر دی۔ اللہ نے روکا ہے، ان کے جو برتن تھے ان برتنوں کو بھی توڑ دیا کہ یاد دوبارہ تازہ نہ ہو جائے۔ اس مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ گئی کہ ان کو ایک حکم ملا کہ یہ رجس ہے، یہ نجاست ہے، یہ گندگی ہے، یہ حرام ہے۔ انہوں نے کیا ایمان تھا کہ ایک دم سارا معاشرہ بدل کے رکھ دیا۔ آج کا مسلمان بیچارہ کہیں چھپ کے پی بھی لے تو بعد میں فخر سے دوستوں کو بتاتے پھر رہتے ہیں اصلا کل محفل جمائی ہے، اور تو اور روزے رکھ کے عید کے دن اس ظلم کے لیے خود کو تیار کر کے پھر رہتے ہیں۔ ادھر عید کی نماز کے بخشش کرواتے ہیں، ادھر اپنے لیے گوشت پکوا کر اور ساتھ پھر شباب کے جام مجلس سجائی جاتی ہے، دوستوں کی محفل سجائی جاتی ہے کہ عید کے دن ہم نے شوق دیکھ لینا، میں غباروں نہیں آیا، اسی کتال پور کے گاؤں میں یہ ظلم ہوگا، کبیر والا شہر کو چھوڑ دو، عبدالحکیم چاند کو چھوڑ دو، اسی کتال پور میں یہ ظلم ہوگا۔ اللہ کسی کو یہ توفیق نہ دے، میری دعا ہے اللہ سب کو بچائے، لیکن یہ آنکھیں اندھی کیسے ہوں کہ پورے معاشرے میں یہ ظلم ہے کہ عید کے دن خوشی میں اللہ کو ناراض کر دیا جاتا ہے، وہ رب معاف کرنے کے لیے نیچے آتا ہے کہ جاؤ تمہیں جبرائیل جیسے فرشتے اگر گناہگار سے گناہگار جب عید سے نکلتا ہے نا وہ آ کے اس کو مصافحہ کرتا ہے، جبرائیل آ کر مصافحہ کرتا ہے، ایک ایک سے سلام کرتا ہے، لیکن پھر اتنا اندھا ہوتا ہے کہ اسے اس ظلم سے کوئی روکنے کو تیار نہیں ہوتا، یہ اسے فیصلہ کرنے میں اتنی دقت ہوتی ہے کیونکہ دل اندھا ہوتا ہے، توبہ شراب سے کی نہیں ہوتی تو پھر اسی کی طرف دوڑتا ہے۔ جو شراب سے توبہ کرے گا اس کے لیے تو آج بھی بخشش کے دروازے کھلے ہیں، جو توبہ نہیں کرے گا رمضان میں بخشش کوئی نہیں۔ دوسرا آدمی آقل والدیہ، ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی رمضان میں بخشش کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں بڈھے ماں پیو ہیں انہوں نے کی میں منی ہے، انہوں نے سمجھ کا ہی نہیں، ان کی الٹی بھی سیدھی ہے، کبھی قریب ہو کے دیکھ، کبھی دل کی آنکھ سے دیکھ، کبھی ضمیر کی آنکھ سے دیکھ، تیرے باپ کی ہر بات میں خیر چھپی ہے، تیری ماں کی ہر بات میں خیر چھپی ہے، کہ وہ تمہارے لیے خزانہ رحمت ہیں، وہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا سہارا ہیں، پر کیا کریں؟ ان نظروں نے کئی بار دیکھا جو بچوں کے سہارا بنے، اولادیں بچپن میں بڑا جوانی میں آ کر اولادیں ان کا سہارا بننا چھوڑ دیتی ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، اور اس نوجوان کو پتہ نہیں ہوتا جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلایا، جس ماں نے دودھ پلا کے چلنا سکھایا، اس ماں سے میں دور ہو رہا ہوں، اس باپ سے میں دور ہو رہا ہوں، اور ایک دوست کو ترجیح دی، ایک محبوب کو ترجیح دی، نہیں چھوڑا جاتا، اس کی بات رد نہیں کی جاتی، وہ جو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے، وہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، اس کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بھائیو، ماں باپ تمہارے لیے بہت بڑی دولت، میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو صرف محبت سے دیکھ لیا اس پر
جنت واجب ہو گئی. نہ بات کی، نہ سلام کیا، نہ بات کی، صرف دیکھ لیا محبت سے، اس پر جنت واجب ہو گئی. ایک آدمی جہاد کو نکلا، ماں اکیلی گھر تھی، حضرت عمر کو پتہ چلا، واپس بلوایا اور اسے کوڑے مار اس سے برا حال کر دیا. پھر فرمایا ظالم، آج کے بعد بوڑھی ماں کو چھوڑ کے جانے کی اجازت نہیں ہے. جہاں تبلیغ اور جہاد جیسے فریضے سے واپس بلایا جائے، آج نوجوان انہی ماں باپ کو دہراتے ہیں. تمہیں نہیں پتا، ہمیں پتہ ہے، اب بھائی کا زمانہ ہے، تمہیں نہیں پتا. ایسے بول بول کے ماں باپ کے دل کو دکھ دیتے ہیں، ماں باپ کی نصیحت پر منہ ٹیڑھا کر لیتے ہیں. میرے محترم بھائیو، ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر ماں باپ سے ناراضگی چل رہی ہے، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، تمہاری جنت تمہارے گھر ہے. پیروں کے پاس مت جاؤ، جی دعا کر دیو شادی، پیر جی دعا کر دیو. ارے ظالم، جنت تیرے گھر میں موجود، سب سے بڑے پیر تیرے اپنے گھر میں موجود، اور ان کو چھوڑ کر دربار میں جا کے دعا مانگنا کہ فلاں دربار میں دعا مانگا ہے، ان قبول ہو گئی. ماں باپ تیرے گھر میں ہیں، ان سے دعا لیتا نہیں ہے. اور آگے دوڑتا ہے، بھائیو ان کے در پہ جھکو، ان کے در پہ آؤ، ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ. اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ وہاں پہنچائے گا جہاں ڈالر پاؤنڈ پیسہ اور تمہاری تجارت، تمہارے عہدے تمہیں نہیں پہنچائیں گے. ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیں گی. اور اگر ماں باپ سے بغاوت رہی تو رمضان میں بھی بخشش کوئی نہیں ہے. آپ بولے والدیہ، ماں باپ کا نافرمان، رمضان میں بخشش کوئی نہیں ہے. 30 سال میں قاطع الرحم، رشتے داروں سے تعلق توڑنے والا، خالہ ماں کی طرف سے خالہ اور ماموں اور نانی نانا، یہ اور ان کی اولادیں جو ان سے بات چیت چھوڑ دیتا ہے، رمضان میں بخشش کوئی نہیں. باپ کی طرف سے پھوپھو، چچا، تایا، دادی، دادا، یہ اور ان کی اولادوں سے جو بات چیت چھوڑ دیتا ہے، ان کی رمضان میں بخشش کوئی نہیں. اور آج کا مجمع کہتا ہے اپنے گھروں کھانے ہیں، اپنے گھروں کھانے ہیں، بلند ٹھیک ہے، نہیں بلند نہ بولے. یہ مسلمان کے اخلاق نہیں ہیں. مسلمان کے اخلاق آگے بڑھ کے سلام کرنا ہے. مسلمان کے اخلاق اس کے پاس جانا ہے، اسے محبت دینی ہے، اس کا کندھا پکڑ کے اسے سلام کرنا ہے. یہ ہیں مسلمان کے اخلاق. اپنے اخلاق درست کریں، اپنے دل کا قبلہ درست کریں کہ ہم غلط ہیں، اور اس میں بڑے بڑے لوگ پھنسے ہوئے ہیں بلا وجہ. ایک دوسرے سے دوری، سکے بہن بھائی، سکی بہنیں، سکے بھائی آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں. انہیں نہیں پتا کہ رمضان کے مہینے میں بھی ہم ہر عمل سے خالی جا رہے ہیں. کہ بہن سے لڑائی کس بات کی؟ پیسے کی. بھائی سے لڑائی کس بات کی؟ پیسے کی. گیس کے بل کی، بجلی کے بل کی، آٹے کی، روٹی کی، سالن کی، گھر میں بچوں کے آپس میں لڑنے سے یہ لڑائیاں. اور ان کی کوئی بنیاد نہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں. اس پر بہن بھائی ایک دوسرے سے دور رہیں. بھائیو یہ کوئی عذر نہیں ہے. جاؤ ان کے در پہ جاؤ، انہیں عزت دو، انہیں سلام کرو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی صلح میں پہل کر لی، اگر اس کی عزت کم ہو گئی، قیامت والے دن آ کر مجھ سے اپنی عزت لے. اتنی بڑی ضمانت، اور عام آدمی نہیں، دو جہان کا سرکار، احمد، مزمل، مدثر، عاقب، فاتح، داعی اللہ، بشیر، نذیر، منجی، مہدی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ضمانت ہے، جن کو وجہ کائنات کہا گیا. میرا آپ کا نبی فرما رہا ہے کہ اگر عزت کام ہو جائے تو مجھ سے لے لینا. تو اس کا مطلب ہے کسی کے پاس چل کے جانے سے عزت بڑھتی ہے، گھٹتی کوئی نہیں ہے. آگے بڑھ کے سلام کرو، ان رشتوں کو عزت دو. تسل من قطعت توتی من حرمت، تعفو من ظلمت. میرے
نبی نے فرمایا جو توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے کچھ نہیں دیتا تو اسے عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ یہ مسلمان کے اخلاق ہیں۔ این آف این کیس رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے، گوٹ حبون اس کو کہتے ہیں، گوٹ حبون کیوں بیٹھے ہیں؟ دروازہ کھلا ہوا ہے سامنے، آگے دیکھو ایک جنازہ آ رہا ہے، وہ جنازے سے ایک نوجوان بھاگ کے آیا، آ کے کہتا ہے حضرت آپ کے بیٹے کو آپ کے بھتیجے نے قتل کر دیا ہے۔ یوں بیٹھے تھے، یوں سے یوں نہیں ہوئے، تو ایسے بیٹھے بیٹھے اچھا بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، اگرچہ میری بیوی کو اس کا بڑا دکھ ہوگا پر آج میں اللہ کے لیے یہ قتل معاف کرتا ہوں۔ ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے والے ہم ہیں۔ میں کیا کہوں کہ ہم تو ایک گائے کے بدلے قتل کرتے ہیں۔ بھائیو اپنے اندر انسانیت کو جگہ دو، یہ درندگی ہے، یہ وحشت ہے، یہ مسلمان جانور سے بھی بدتر ہو گیا۔ ایک دوسرے کو خونخوار نظروں سے دیکھا، ارے مسلمان تو محبت پھیلانے آیا تھا، ہم نے تو آگ لگا دی محبت کو۔ اللہ کا واسطہ اس رمضان کو قیمتی بناؤ، کوئی پتہ نہیں اگلا رمضان ہم دیکھ سکیں کہ نہ دیکھ سکیں، جو ہے اس کو قیمتی بناؤ۔ کہ میری آپ کی زندگی کا رخ موت کی طرف ہے، میری آپ کی منزل آگے اللہ ہے، اس کا رسول ہے، پھر آگے جنت اور جہنم ہے۔ ایسے خوبصورت بن کے جائیں، اللہ بھی خوش ہو، اس کا رسول بھی خوش ہو، ہاں میرا امتی آیا ہے، اللہ بھی کہ لو بخشے سیدھے جنت میں چلے۔ اخلاق اچھے بناؤ ورنہ رمضان میں بخشش کوئی نہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ عیسائی کا گھر تھا اور دیوار ایک تھی، ادھر عیسائی کا گھر ادھر ان کا گھر۔ عیسائی نے گھر بیچنا چاہا، 5 لاکھ کا مکان تھا، تو جو لینے آئے اسے کہا کہ 10 لاکھ کا ہے۔ وہ کہنے لگا بھائی خیر ہے، 5 لاکھ کا مکان ہے تو 10 لاکھ دگنا قیمتیں مانگ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا ہاں مجھے بھی پتہ ہے میرے مکان کی قیمت اتنی ہے، میں دگنا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تمہیں پتہ نہیں اس دیوار کے اندر والا جو گھر ہے وہ عبداللہ بن مبارک مسلمانوں کے ایک محدث کا ہے، اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ اس کے اخلاق کی وجہ سے میں نے اپنے گھر کی قیمت دگنا کر دی۔ ساڑھے گواٹی دیار میں کبھی شیر لے جانا یہ بات ہے۔ ہمارے اخلاق پڑوسیوں کے ساتھ اتنے گرے ہوئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل ان کے گھر واش روم کا پیپ ڈال دیا یہودی نے، پیشاب کرتا پخانہ ان کے گھر چلا جاتا۔ کئی دن گزر گئے، کوئی ریپلائی نہیں ہوا، کوئی ریئیکشن نہیں دیکھا، کوئی جواب نہیں سنا، تو یہودی پریشان ہو گیا، بھئی عجیب آدمی ہے، میں نے 15 دن ہو گیا، میں پیپ اندر سڑیا، پیشاب اندر سڑ دینا، تو وہ کچھ لوی نہیں کیا، اندر خود بخود بے قرار ہو گیا۔ ایک دن پیشاب اندر ڈالنے کے بعد اس نے کہا میں دیکھوں کرتا کیا ہے، وہ دیکھنے لگا۔ امام صاحب نے اس کو ایک برتن میں ڈالا اور گھر سے باہر نکلے، دور ایک جگہ سے کوڑے کی وہاں پھینکنے چلے گئے۔ جب پھینک کے واپس آ رہے تھے تو یہودی سامنے آیا، ہاتھ جوڑے اور پاؤں پکڑے، گر گیا پاؤں میں، حضرت میں تو آپ کے اخلاق دیکھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیں اور معاف کر دیں۔ یہ ہے مسلمان۔ اگر اخلاق اچھے نہیں، تعلق توڑا ہوا ہے، تو پھر رمضان سے کوئی کم نہیں آتا۔ قاطع رحمی، فرمانے والا میرا نبی، آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جس نے رشتہ داروں سے تعلق توڑا رمضان میں بھی بخشش کوئی نہیں۔ چوتھا آدمی مشاہین، دل میں بغض پالنے والا، اس کی رمضان میں بخشش کوئی نہیں۔ بغض، کینہ، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دل میں ویر پالنا۔ میں پنجابی ترجمہ کی جانا، ویر پالنا، یہ جڑا آپ آنے ہیں نہ بسرے میں تے ٹکرساں، یہ دل میں بات ہوتی ہے۔
یہ دل میں کینہ ہے، نفرت ہے، بغض ہے. جس دل میں بغض ہے اس دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کبھی نہیں آ سکتی. خالی کر دو. مشاہین کہتے ہیں اس کشتی کو جس کو سمندر کے اندر چھوڑا جائے اور بوجھ زیادہ ہو، پھر وہ بوجھ کی وجہ سے کرتی ہے ہچکولے نہیں بنی ہوئی، اٹھی سیدھی، دیکھنے والے کہ اے گئی. جس دل میں حسد بغض کینہ مسلمان کے لیے ہوگا وہ دل وہ جسم تڑپتا رہے گا، اور اس کے ایمان کا پتہ نہیں کب غیر ایمان ہو جائے، کب ایمان سے خالی ہو جائے، پتہ نہیں جنت میں جاتا ہے جہنم میں جاتا ہے. مختلف چیزیں بتا رہا ہوں، جنت اور جہنم میں ہچکولے کھاتا پھر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کدھر جاتا ہے. اگر توبہ کر لے گا جنت جائے گا، اور اگر اس حال میں موت آ گئی تو رمضان میں بھی بخشش کوئی. تو سارے نیت کرتے ہو بھائی، دلوں کو بات کرو